الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعرابی فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی عن العمرۃ اواجبۃ ہی فقال لا وان تعتمر خیر لک رواہ احمد والترمذی والراجح وقفہ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں اتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعرابی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص آیا۔ فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اخبرنی، مجھے خبر دیجئے، مجھے بتلائیے، عن العمرۃ، عمرے کے بارے میں، اواجبۃ ہی، کیا عمرہ کرنا واجب ہے؟ جس طرح حج کرنا زندگی میں ایک بار فرض ہے، اسی طرح کیا عمرہ کرنا بھی زندگی میں ایک بار فرض ہے؟ فقال لا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں۔ وَأَن تَعْتَمِرَ، اور یہ کہ تم عمرہ کر لو، خیر لک، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ رواہ احمد والترمذی، اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ والراجح وقفہ، اور راجح بات کیا ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔ وَأَخْرَجَهُ ابن عدی من وجہ آخر ضعیف، اور اسی طرح امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور ضعیف سند کے ساتھ روایت بیان کی ہے، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوع۔ اور اس میں کیا الفاظ ہیں کہ الحج والعمرۃ فریضتان، کہ حج اور عمرہ دونوں کے دونوں فرض ہیں، حج اور عمرہ دونوں کے دونوں فرض ہیں۔ سب سے قبل ہم اس حدیث کی جو اسنادی حیثیت ہے اس پر بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مسئلہ کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ روایت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع اور موقوف دونوں طرح سے ثابت ہے، اور اس حدیث کے جتنے بھی طرق ہیں سارے کے سارے ضعیف ہیں۔ امام ترمذی، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ابن منقدر کی سند سے مرفوع نقل کی ہے، جبکہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی روایت اسی سند سے موقوف نقل کی ہے۔ اور اس روایت کو اگرچہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے محفوظ قرار دیا، لیکن وہ سند بھی کیا ہے، اس کی ضعیف ہے، کیونکہ ان دونوں طرق کا جو مرکزی راوی ہے وہ ہے حجاج بن ارطاط، اور وہ ضعیف راوی ہے، اور حجاج کی جو متابعت کرنے والے ہیں ابو عصمہ، وہ بھی ان کا جو حال ہے وہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے، یعنی کہ حجاج بن ارطاط سے بھی زیادہ بدتر ان کی حالت ہے۔ تو اس روایت کی تائید کے اندر سیدنا طلحہ بن عبید اللہ سے مرفوع روایت موجود ہے، اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف موجود ہے، اور اسی طرح ابو صالح حنفی سے جو ہے مرسل روایات موجود ہیں، لیکن اس تینوں کی تینوں جو روایات ہیں وہ قابل استشہاد نہیں ہیں، کیونکہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ عمر بن قیس کی وجہ سے موضوع کے قریب تر ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابو معشر کے مبہم ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، اور ابو صالح حنفی خود وہ ضعیف ہے۔ تو یعنی یہ روایات ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ
اور جو گزشتہ روایت آپ نے کل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پڑھی تھی، جن کے اندر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ علی النساء جہاد، کیا عورتوں کے اوپر جہاد فرض ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن ایسا جہاد فرض ہے جس کے اندر قتال نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ الحج والعمرہ، تو حج اور عمرہ، حج اور عمرہ، اس کے اندر حج کی فرضیت بھی ثابت ہو رہی تھی اور عمرے کی فرضیت بھی ثابت ہو رہی تھی۔ اور یہ جو آپ نے روایت پڑھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اندر کیا ہے؟ عمرے کی وجوب کی نفی کی جا رہی ہے، تو یہ آپس میں کیا ہے؟ اس کے معارض بھی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور سند کے ساتھ روایت کو بیان کیا ہے، وہ روایت ہے عبداللہ بن لہیعہ کی سند سے، ٹھیک ہے، اور اس کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے اس کو غیر محفوظ قرار دیا ہے، تو یہ روایت بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ موجود ہے، مضمون موجود ہے، وہ اس حدیث کے اندر جو مضمون ذکر ہے وہ کیا ہے کہ کیا عمرہ واجب ہے یا نہیں؟ تو جو آپ نے اس روایت کے اندر چیز پڑھی، اس کے اندر سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ جی عمرہ واجب نہیں ہے، لیکن عمرہ کر لینا نہ کرنے سے یہ بھی پھر بھی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اب اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ عمرہ فرض ہے یا فرض نہیں ہے۔ اس مسئلے کے اندر علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے یا بار بار کرنا فرض ہے، کیا چیز ہے؟ امام احمد، امام شافعی، امام ثوری اور اہل علم کی ایک جماعت، ان کا موقف یہ ہے کہ عمرہ بھی حج کی طرح زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ اور امام شعبی، انہوں نے صرف اس کو مسنون اور مستحب قرار دیا ہے۔ جو وجوب کے قائل حضرات ہیں، انہوں نے ایک تو اس روایت سے استدلال کیا ہے جو روایت ابھی آپ نے پڑھی جابر بن عبداللہ کیا نام ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اس روایت سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے استدلال کیا ہے وہ ضعیف روایت سے، اور اس آیت سے جس کے اندر آتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ عمرے کا وجوب نہیں آتا، بلکہ اس کے اندر اتمام کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح جو ایک حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے والد کی طرف سے حج کرو، وہ عورت نے آ کے پوچھا تو آپ نے اس کو جواب دیا، تو اس سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں، لیکن یہ اجازت کے لیے آپ نے فرمایا تھا، وجوب کے لیے یہ بات نہیں بیان فرمائی تھی۔ تو جو حضرات علماء عمرے کے عدم وجوب کے قائل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس کی فرضیت کی کوئی بھی واضح اور صحیح دلیل ثابت نہیں ہے، اور یہی قول امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام صنعانی اور شیخ عبداللہ بسام، ان کا بھی میلان اسی طرف ہے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ لیکن جو کل آپ نے روایت پڑھی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ عمرہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ آپ نے اس کے اوپر علیہن کے الفاظ استعمال کیے تھے، اور علیہن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو چیز مذکور ہے وہ کیا ہے کہ عمرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعرابی دیہاتی کو کیا فرمایا کہ عمرہ نہ کرنے سے کر لینا بہتر ہے۔ تو بہرحال عمرے کی وجوب کی جو دلیل ہے وہ وہی ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت آپ نے پیچھے پڑھی تھی۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما السبیل۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ما السبیل، راستہ کیا ہے؟ یعنی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کر دیا ہے اس شخص کے اوپر
جو بندہ استطاعت رکھتا ہے سبیل کی۔ تو کہا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مس سبیل، اس سبیل سے کیا مراد ہے؟ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الزاد والراحلۃ، وہ کیا ہے؟ زاد یعنی راستے کا خرچ، والراحلہ اور سواری۔ رواہ الدارقطنی، اس حدیث کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، وصححہ الحاکم، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، والراجح ارسالہ، اور راجح اس کے مرسل ہونے کو قرار دیا ہے۔ اخرجہ الترمذی من حدیث ابن عمر ایضا، اور اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت کو نقل کیا ہے، وفی اسنادہ ضعف، اور اسی طرح اس کی سند کے اندر بھی ضعف موجود ہے، کمزوری موجود ہے۔ تو یہ دو جو روایات ابھی آپ نے پڑھی مس سبیل والی، تو یہ دونوں کی دونوں روایات بھی کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ یہ دونوں کی دونوں روایات بھی کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ لیکن جو پہلی روایت ہے جس کے اندر آتا ہے قیل یا رسول اللہ مس سبیل قال الزاد والراحلہ، اس کے متعلق امام حاکم نے اس روایت کو شیخین کی شرط کے مطابق صحیح قرار دیا ہے، اور امام ذہبی نے اس پر جو مہر تصدیق کی، انہوں نے مہر ثبت کی ہے کہ یہ روایت درست ہے، جبکہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مرسل جو سند ہے اس کو محفوظ، اور جو مرفوع سند ہے اس کو وہم قرار دیا ہے، اور حافظ ابن عبد الہادی ان کی بھی رائے یہی ہے۔ اور جو دوسری روایت جس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ روایت حسن ہے، لیکن ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس روایت کا ایک مرکزی راوی ہے ابراہیم الخوزی، ٹھیک ہے؟ تو یہ راوی جو ہے اس کے ضعیف ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ اور اسی مفہوم کی جو مرفوع روایات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا علی، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے ملتی ہیں، وہ بھی ساری کی ساری روایات کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ کوئی بھی روایت اس لحاظ سے سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اصل میں کیا تفسیر بیان کی گئی ہے؟ وہ السبیل کی تفسیر کی یاد رکھیے، دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک لفظ کی وضاحت ہوتی ہے اور ایک لفظ کی مرادی معنی، اس سے مراد کیا ہے وہ تفسیر ہوتی ہے۔ یہاں پر جو تفسیر کی گئی ہے اس کو کون سی تفسیر کہا جاتا ہے؟ جو مرادی تفسیر ہے، کیونکہ اس لفظ کی اگر آپ تشریح کرتے تو پھر السبیل کی جگہ کیا آنا تھا؟ الطریق، آپ کہتے تھے راستہ، لیکن یہاں پر کیونکہ مرادی معنی مراد ہے کہ یہاں السبیل سے مقصود کیا ہے، اس چیز کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر وضاحت کر دی۔ تو یعنی السبیل سے مراد کیا ہے؟ الزاد والراحلۃ، زاد سے مراد کیا ہے؟ راستے کے اخراجات، ٹھیک ہے، سفری اخراجات جو ہوتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے ازواد۔ اور الراحلہ اس سے مراد ہے سواری، یعنی بندے کے پاس سواری ہو، چاہے وہ سواری جانور کی صورت کے اندر ہو، موٹر کار ہو، بحری جہاز ہو، ہوائی جہاز ہو، یا بندہ پیدل چلے، کوئی بھی اس کے پاس والراحلہ سواری موجود ہونی چاہیے، یعنی اس کے جو اخراجات ہیں وہ برداشت کر سکے۔ اور الزاد اس سے مراد کیا ہے کہ روانگی سے لے کر واپسی تک جو اہل و عیال کی ضروری اخراجات ہیں اس سے زائد اس کے پاس رقم موجود ہو، یعنی حج کی فرضیت کے لیے استطاع الیہ سبیلا سے مراد کیا ہے کہ ایک تو انسان کے پاس اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر واپسی گھر کے آنے تک اس میں جتنے بھی اخراجات لگنے ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے پاس موجود ہونے چاہیے۔ اور نمبر دو، پیچھے جو اہل و عیال جس کی یہ کفالت کر رہا ہے ان کے بھی وہ اتنے دن تک اخراجات چل سکیں، معاملات چل سکیں۔ اگر اس سے زائد رقم موجود ہے پھر اس بندے کے اوپر اللہ رب العالمین نے حج کو کیا ہے فرض کر دیا ہے۔ تو روایت اگرچہ ضعیف ہے،
سند اس کی ساری ضعیفیں ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اصل چیز یہی ہے کہ انسان کے پاس ذات اور راحلہ موجود ہونا چاہیے۔ یہ اتفاق علماء کا کہ حج کی فرضیت کے لیے اس بندے کے پاس اتنی سفری اخراجات اور واپسی کے معاملات تک اس کے پاس اخراجات موجود ہوں گے تو وہ شخص حج کرنا اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔